رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال ابو عبداللہ علیہ السلام: انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ بہت عرصے کے بعد موقع ملا، اب دوبارہ آپ مومنین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہونے کا، خوش نصیبی ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں انشاءاللہ، اس دنیا اور آخرت میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نصیب کرے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں وہ عجیب دور ہے۔ آج سے 50 سال پہلے اگر آپ کو کوئی پوچھتا کہ آپ کون ہوں تو آپ کہتے تھے میں شیعہ ہوں، تو آپ کو سمجھانا پڑتا تھا شیعہ کون ہوتے ہیں، شیعہ کو عقیدہ کیا ہوتا ہے، شیعہ کیسے ہوتے ہیں، شیعہ کیا شیعہ۔ آج آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہو تو آپ کہتے ہو شیعہ ہوں، کہتے کون شیعہ؟ وہی شیعہ جس نے ٹرمپ کو جھکا دیا، وہی شیعہ جس کے سر پہ یہ امامہ ہے، جس سے دنیا ڈرتی وہ اس سے نہیں ڈرتا۔ آج دنیا شیعت کو جاننا چاہتی ہے کہ ہے کیا شیعت۔ ہندو ایکسپرٹس جو آتے ہیں چینلز پر اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم ماتم کرنے والی قوم ہے، یہ مر جائے گی لیکن جھکے گی نہیں۔ یہ عزاداری کی برکت ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں تمام کوتاہیوں کے باوجود بھی دوسری قوموں کو یہ باور کرا دیا کہ عزاداری ظلم کے مقابلے میں اور مظلوم کی حمایت میں ہے۔ نان مسلم ایکسپرٹس بھی آ کے یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ قوم ماتم کرتی ہے، عزاداری کرتی ہے، یہ قوم جھکے گی نہیں۔ تو پہلی چیز عزیزان گرامی، ہم ایک ایسے موقع پہ پیدا ہوئے ہیں کہ شیعہ تاریخ میں کبھی بھی ہمیں یہ موقع نہیں ملا تھا کہ ہم اہل بیت کے پیغام کو اس طریقے سے دنیا تک پہنچائیں، کبھی نہیں ملا ہمیں۔ بنی امیہ کا پیریڈ تھا، شیعہ سروائیول موڈ میں تھے۔ اہل بیت کی کوشش یہ تھی کہ شیعہ باقی رہیں، منظم رہیں، اپنے عقیدے اور ویلیوز کو محکم سمجھیں، لیکن باقی رکھنا پہلی شرط تھی۔ بنی عباس کا دور آیا، اہل بیت نے جو اسٹریٹجی
بنی امیہ اور بنی عباس کے پیریڈ میں رکھی تھی. وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ اہل بیت کے چاہنے والے الگ الگ علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے, علماء وہاں موجود تھے, امام کے نمائندے موجود تھے, اور نیٹ ورکڈ سارے اماموں سے کنیکٹڈ لوگ تھے. ایک مثال دوں آپ کو تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے. چوتھے امام کے سامنے جو پیریڈ آتا ہے, 35 سال چوتھے امام امامت کا دور گزارتے ہیں. 35 سال بہت بڑا پیریڈ ہے. 35 سال ماحول 35 سال میں اس قسم کا گھٹن کا ماحول ہے کہ مدینہ کا گورنر, مکے کا گورنر مکہ میں آ کے اعلان کرتا ہے کہ میں پہلے کی طرح نہیں ہوں, دوسرے کی طرح نہیں ہوں, تیسرے کی طرح نہیں ہوں, چوتھے کی طرح نہیں ہوں. میں وہ ہوں کہ اگر کسی نے مجھے تقوی کی دعوت دی تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ ماحول ہے. آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں سب سے شاید سخت ترین ماحول کسی امام کے زمانے میں تھا تو وہ چوتھے امام کا زمانہ تھا. حالات کے مطابق ارتد الناس الا الثلاثہ, معصوم کی حدیث ہے. معصوم کہتے ہیں کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 لوگوں کے, یا 10 لوگوں کے, یا 14 لوگوں کے, یا 17 لوگوں کے. مکہ اور مدینہ میں ملا کے اتنے مسلمان بچے تھے. باقی سب اس خوف سے کہ حسین کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, اس خوف سے ایمان کو چھوڑ چکے تھے. یہ گھٹن کا ماحول. پولیٹیکلی جو سیاسی طور پر تھا بالکل کلیئر تھا. چوتھے امام کے زمانے میں 5 الگ الگ خلیفہ گزرے. عبد الملک بن مروان 21 سال امام کے مقابلے پہ تھا. 21 سال سب سے سخت ترین مقابلہ اس سے تھا. حجاج اسی کے زمانے میں آیا, مکہ میں گورنر, مدینہ میں گورنر. وہ گورنرز لائے گئے جن لوگوں میں اہل بیت کی دشمنی شدت کے ساتھ بھری ہوئی تھی, ان لوگوں کو لایا گیا. یہ پورے پیریڈ میں جہاں پر آپ تصور کریں, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ہندوستان میں حالات اتنے سخت ہیں, ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. ہمارے کچھ سخت نہیں ہیں حالات جو چوتھے امام کے تھے. ماحول ایسا ہے کوئی اف تک نہیں کر سکتا, سوال نہیں کر سکتا. لوگوں میں خوف اتنا ہے. اب ایسی سچویشن میں امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. دوسری طرف سے مدینہ اور مکہ کا اخلاقی حال کیا تھا وہ بھی سن لیں. جب مسلمانوں نے ترکی اور ایران پہ قبضہ کیا تو ٹرکی اور ایران متمدن آبادیاں تھیں, سیویلائزڈ لوگ تھے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ماربل کا گھر کہتے ہیں, مدینہ مکہ والوں نے پہلی بار تب دیکھا جب ترکی پہ قبضہ کیا یا ایران پہ قبضہ کیا. تو جب قبضہ ہوا تو وہاں کا کلچر بھی مکہ مدینہ کے اندر آیا, رہنے کے طریقے سے لے کے, عیش و آرام کی چیزوں سے لے کے حرام چیزوں تک. اب سنیں, مکہ کی حالت یہ ہے کہ مکہ کا گورنر ایک عورت ہے, نام نہیں لوں گا میں اس کا, وہ مدینہ میں مکہ میں طواف کر رہی ہے. مکہ کا گورنر اس کا عاشق ہے. کعبے کے اطراف میں یہ ہو رہا ہے. اذان کا وقت ہو جاتا ہے, مؤذن اذان دینے جاتا ہے تو یہ شخص کہتا ہے اذان روک دو, جب تک اس کا طواف نہیں ہوگا جب تک اذان نہیں ہوگی.
بلکہ یہ نہیں کہتا، یہ کہتا ہے کہ اگر یہ نماز صبح تک طواف کرتے رہے تو نماز صبح تک اذان نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ کعبے کے اندر۔ مدینہ اور مکہ میوزیکل نائٹس کے لیے مشہور ہو گئے تھے۔ جو مدینہ اور مکہ میں رہنے والے اشراف، پیسے والے، وہ لوگ رات کو میوزیکل نائٹس میں جایا کرتے تھے۔ جو یہ کہتے ہیں امام حسین نے اسلام کو بچا لیا، اگر حسین نے خون نہیں دیا ہوتا تو یہ آج ہمارے دین کا حصہ ہوتا۔ جمیلہ نام کی ایک ڈانسر تھی، سنگر تھی، جب وہ مکہ میں آتی ہے تو مکہ کے لوگ جلوس لے کے جاتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ کتنا سخت ہے چوتھے امام کے لیے ماحول۔ ایک شاعر تھا جو آبسین شاعری کرتا تھا، بری شاعری۔ وہ مر گیا تو مکہ مدینہ میں غم منایا گیا کہ اب ایسی شاعری کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ حال ہے کہاں کا؟ مکہ مدینہ کا۔ دوسرے شہروں کو تو چھوڑ دیں آپ، پولیٹیکلی آواز نہیں اٹھا سکتے، اخلاق سماج کا اتنا پست ہو گیا ہے کہ وہاں پر مکہ مدینہ کے اندر بڑے بڑے لوگ، وہاں پر اچھائی کرنا برائی کے مانند ہو گیا ہے۔ اہل بیت کی شہادت کے بعد لوگوں میں خوف اتنا ہے کہ کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ اب چوتھے امام نے کیا کیا تدبیریں کی، خلاصے میں کچھ چیزوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلے چوتھے امام نے دعا کو وسیلہ بنایا اپنے دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ تدریس کر نہیں سکتے تھے، مدرسہ بنا نہیں سکتے تھے، لوگوں کو جمع کر نہیں سکتے تھے، خطبہ دے نہیں سکتے تھے، یہ سب پابندیاں تھیں۔ تو چوتھے امام نے دعا کو وسیلہ بنایا اپنے دین کو اور اپنے دینی مقصد کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ بنی امیہ کیا چاہتے تھے؟ بنی امیہ یہ چاہتے تھے کہ دین کے اندر، توجہ کیجیے گا، دین کے اندر لوگ نماز پڑھیں، لوگ نماز پڑھیں، لوگ احکام کریں، لیکن سیاست کے معاملے میں ہم کو افضل اور بہتر سمجھیں۔ میں آپ کو دلیلیں دوں گا جو میں چیزیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے ان لوگوں نے ایک ایک کر کے یہ ان چیزوں کو سماج کے اندر اسٹیبلش کیا۔ بنی امیہ اور پھر اس کے بعد بنی عباس، ان کے خلفاء اپنے آپ کو خلیفہ رسول خدا نہیں کہتے تھے، کہتے تھے ہم خلیفۃ اللہ ہیں، ہم خلیفۃ اللہ ہیں، بیچ سے رسول کو ہٹانا چاہتے تھے۔ یہ پوزیشن تھی، اور منبر پر آپ کو ہر زمانے میں مداری مل جائیں گے۔ علماء منبر پر آ کر، جو علماء نما ہوتے ہیں، وہ منبر پر آ کے دلیل دے رہے ہیں۔ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں ان کی طرف سے کہ دیکھو، اگر کوئی شخص ہے وہ آپ کو پیغام دے اور چلا جائے، لیکن دوسرا شخص اسی آپ کے گھر میں رہے اور آپ کا گھر چلائے، تو جو پیغام دے کے جائے وہ افضل ہے، جو گھر چلائے وہ افضل ہے۔ تو نبی تو آئے، نبی نے پیغام دیا، نبی چلے گئے، لیکن خلیفہ تو تمہارا گھر چلا رہا ہے، تو افضل کون ہوا؟ یہ دلیلیں دی جا رہی تھی منبر سے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ عوام چاہے عبادتوں میں الجھی رہے، لیکن سیاست اور پاور اور کنٹرول بنی امیہ کے ہاتھوں سے نہ جائے۔
ان لوگوں نے میٹنگ کی بنی امیہ نے، اور اس میٹنگ میں ان لوگوں نے کہا کہ حکومت اب ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، جیسے بال پاس کیا جاتا ہے اس طریقے سے پاس کرنا ہے ایک دوسرے کو، اور کئی 100 سالوں تک حکومت بنی امیہ میں ہی رہنی چاہیے۔ ایک بیک گراؤنڈ میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہو کہ کیا بیک گراؤنڈ میں چوتھے امام تھے۔ ایک بار ایک شخص تھا، یعنی جن سے اہل بیت کا مقابلہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کو مانتے تھے، نبی کو مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، دین کو مانتے تھے، لیکن اہل بیت سے مقابلہ تھا، نہیں ایسا، نہ وہ خدا کو مانتے تھے، نہ نبی کو مانتے تھے، نہ اہل بیت کو مانتے تھے، نہ قرآن کو مانتے تھے۔ توجہ کیجئے، معاویہ کا ایک چاپلوس تھا، وہ چاپلوس جو تھا جب بھی وہ گھر پہ آتا تھا تو جب بھی معاویہ سے مل کے آتا تھا تو بڑا خوش رہتا تھا، سب خوشحال رہتے تھے کہ آج معاویہ سے مل کے آیا ہے۔ ایک دن آیا بڑا پریشان تھا، اس کے گھر والوں نے اس سے پوچھا کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے کہ میں آج دنیا میں بدترین انسان سے مل کے آیا ہوں۔ پوچھتے کیوں؟ کہتے کہ جب میں معاویہ سے ملنے گیا تو میں نے معاویہ کو چاپلوسی، آپ کو پتہ ہے نا چاپلوس کیسے ہوتے ہیں، آپ فلاں ہیں اور آپ فلاں ہیں اور آپ فلاں ہیں، کب فا نکل جاتا ہے لا بچ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ لا عربی میں کہتے ہیں کچھ نہیں، یعنی وہ فا نکال کے آپ فائنل آپ کو وہاں پہنچا دیں گے، آپ کچھ نہیں بچو گے۔ معاویہ کہتا ہے، یہ شخص چاپلوس معاویہ سے کہتا ہے کہ آپ کی تو شان و منزلت ہی کوئی برابری نہیں ہو سکتی، حکومت دیکھو پوری یہاں سے وہاں تک ہر جگہ حکومت آپ کی حکومت ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں۔ معاویہ اس کو ڈانٹ کے کہتا ہے خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ کہتا کیوں؟ کہتا ہے ابھی اذان ہوئی تھی، اذان میں سنا نہیں محمد کا نام باقی ہے۔ کہتا ہے پہلے خلیفہ چلے گئے، دوسرے چلے گئے، تیسرے چلے گئے، کسی کا نام نہیں ہے، محمد کا نام باقی ہے۔ جب تک محمد کا نام باقی ہے میرا نام کہاں رہے؟ یزید کا شعر ہے، یزید کہتا ہے نہ وحی آئی تھی، نہ قرآن آیا تھا، نہ قرآن نازل ہوا تھا، یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب چوتھے امام کا زمانہ شروع ہوتا ہے امامت کا، اور سخت ترین حالات میں شروع ہوتا ہے، اخلاقی طور پر، پولیٹیکل طور پر، سماجی طور پر، اکنامک طور پر، ہر لحاظ سے شیعہ کمزور، اہل بیت کے چاہنے والے کمزور۔ لیکن 35 سال میں امام سجاد نے وہ کام کیا کہ جب امام سجاد کی شہادت ہوئی اس زمانے تک بنی امیہ کی حکومت تقریباً گرنے کے در پر پہنچ گئی تھی۔ پہلا کام چوتھے امام نے یہ کیا کہ دعاؤں کے ذریعے سے تعلیمات قرآن و اہل بیت کو صحیفہ سجادیہ میں سمیٹ دیا۔ اصل جنگ یہ تھی کہ محمد و آل محمد کو دین سے نکال دیا جائے، اور اس لیے آپ اکثر دعاؤں میں دیکھیں گے کہ امام جب بھی دعا کر رہے ہیں ہمیشہ صلوات اس دعا میں شامل ہے۔ یہ چوتھے امام کا زمانہ، 35 سال سخت۔ اب توجہ کیجئے، امام نے دعاؤں کے ذریعے سے ظالموں سے مخالفت کیسی کرنی چاہیے دعا موجود ہے۔ جہاں پر اخلاقی دعائیں ہیں وہاں پر سیاست کی اورینٹیشن والی دعائیں بھی صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں۔ یعنی شیعہ آئیڈیالوجی، اسلامی آئیڈیالوجی کو امام نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے آپ کے سامنے اور میرے سامنے رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں کہ یہاں پر چوتھے امام کی جو عصا لیے تھے وہ عصا ادھر موجود ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ عصا سے محبت کا اظہار کریں گے، چومیں گے؟
لیکن وہی چوتھے امام کی صحیفہ سجادیہ ہمارے یہاں موجود ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں خود آپ سب کتنا انصاف ہم کرتے ہیں چوتھے امام کی کتابوں سے، ان کے اقوال سے۔ دوسری چیز جو امام نے کی عزیزان گرامی، وہ یہ کیا کہ امام نے غلام لیے اور غلام لے کے غلاموں کی تربیت کی، غلام لیے اور غلاموں کی تربیت کی۔ ہم نے اکثر سنا ہے کہ امام غلام لیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے۔ اہل بیت کوئی بھی کام بغیر تدبیر کے نہیں کرتے ہیں، بغیر پلاننگ کے نہیں کرتے ہیں، بغیر مقصد کے نہیں کرتے۔ امام غلام لیتے تھے، غلاموں کی تربیت کرتے تھے، جب وہ غلام مبلغ اسلام بن جاتے تھے تو انہیں بھیجتے تھے گاؤں گاؤں، شہر شہر۔ جہاں لوگوں کے درمیان مبلغ موجود نہیں تھے، امام نے سیاہ پوش لوگوں کو اپنا مبلغ بنایا، دنیا میں بھیجا۔ ابو حمزہ صومالی جن کی دعا ہم پڑھتے ہیں، امام کے غلام تھے، امام نے غلام بنا کے آزاد کیا تھا انہیں۔ امام کے بڑے بڑے صحابی، ایک صحابی امام کے تھے، بڑے صحابی تھے، بڑی جلیل القدر تھے، دعائیں ان کی مقبول ہوتی تھی۔ ایک جگہ بارش ہو رہی تھی، دعا مقبول نہیں ہو رہی تھی، ان کو بلایا، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ پلٹتے ہوئے دیکھا کہ ایک امام کا غلام ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہا ہے، جیسے ہی دعا کیا اس میں بارش آ گئی۔ یعنی امام کے غلام اس طریقے سے تربیت یافتہ تھے کہ ان کی دعاؤں سے بارش آ جاتی تھی۔ امام نے ایک تربیت کا نظام بنایا، اور تربیت کے نظام کے اصول یہ تھے کہ دیکھیں نظام ولایت، توجہ کیجیے گا، نظام ولایت، وہ ولایت جو اللہ کی طرف سے رسول کو، علی کو اور اہل بیت کو ملی ہے، وہ ان کے حقدار کا حق ہے، اور یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ غاصب ہیں۔ یہ اہل بیت نے تعلیم دی، چوتھے امام نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ عزیزان گرامی، چوتھے امام نے گریے کے ذریعے سے امت کو بیدار کیا۔ توجہ کیجیے گا، گریا چوتھے امام کا، اور اس زمانے کی دنیا اور کربلا، اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کانٹیکسٹ کیا ہے۔ چوتھے امام کی امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو پہلے ایجنڈا یہ تھا کہ امام حسین کو شہید کر دیں، اور شہید کرنے کے بعد کہیں کہ بھائی نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ اہل کوئی وحی ہے، نہ قرآن ہے۔ اگر ہوتا تو نبی کے نواسے کو بچا لیتا۔ آپ ایک مادی نگاہ سے دیکھیں، مٹیریل نگاہ سے دیکھیں کہ ایک بادشاہ ہے جس کے پاس بہت پاور ہے، وہ 72 لوگوں کو ایک میدان میں مار دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کیا ہوگا، ملٹری میری، میڈیا میرا، لوگ میرے خوف سے زندہ رہتے ہیں، حکومت یہاں سے وہاں تک میری، 72 کو مار دوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن اس نے مارنے کے بعد حضرت زینب اور سید سجاد کو جو موقع دیا، حضرت زینب کوفہ میں آئی۔ جب حضرت زینب کوفہ میں آئی تو مجبوری کی زبان میں گفتگو نہیں کی، شجاعت کی زبان میں گفتگو کی۔ کوفہ والوں کو ڈانٹ کے کہتی ہیں ابھی رو رہے ہو، جب وقت تھا امام کی مدد کرنے کا تب تم نے امام کی مدد نہیں کی، اب رو رہے ہو، خدا کرے تا قیامت روتے رہو۔ سید سجاد نے وہ خطبے دیے، حضرت زینب نے وہ خطبے دیے۔ توجہ کیجئے کہ لوگ جو رو رہے تھے ان کا رونا صرف جذبات تھا، حضرت زینب نے اس جذبات کو مقصد ادا کیا، اور اسی کوفہ کے اندر توابین کا لشکر تیار ہوا۔
بی بی زینب نے بتایا صرف رو کے فائدہ نہیں ہے، رونے کے ساتھ مقصد حسین سے جڑنا بھی ضروری ہے۔ حضرت زینب نے جو خطبے دیے، کوفہ زندہ ہو گیا۔ مختار کے قیام میں کوفہ نے ایک رول پلے کیا، یعنی تبلیغ یہ ہے کہ میدان دشمن کا بھی ہو، پلیٹ فارم دشمن کا بھی ہو، تو تمہارے اندر اتنی قوت و قدرت ہو کہ دشمن کے پلیٹ فارم پر سوار ہو کے حق کا ایسا غلبہ کرو کہ انقلاب آ جائے۔ کوفہ میں آ گیا انقلاب۔ کیسے آیا؟ توجہ کیجئے، یہ رونا، یہ گریا، یہ بمقصد ہے، بہت عظیم ہے۔ عبادت، سب سے بڑی عبادت عزاداری میں گریا ہے۔ جتنا اہل بیت نے گریے کی تاکید کی، اتنا کسی چیز کی تاکید۔ امام خمینی سے پوچھا گیا گریے کے بارے میں کہ تم رونے والی قوم ہو، کہا نہیں پتا، ان آنسوؤں میں 2500 سالہ حکومت ڈوب گئی ہے۔ ہمارے رونے سے دنیا ڈرتی ہے، اس لیے کیونکہ یہ رونا انقلاب برپا کرتا ہے۔ یہ قوم دوسروں کو مار کے انقلاب نہیں لاتی، خود کی قربانی دے کے انقلاب لاتی ہے۔ توجہ کیجئے، تھوڑی سی میں آپ کو فلسفی بتا دوں کہ اس زمانے کا میڈیا کیا تھا اور اہل بیت نے اس زمانے کے میڈیا کا کیسے مقابلہ کیا۔ اس زمانے کا میڈیا کیا تھا؟ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، یمن والوں کو کیسا پتا چلے کہ امام حسین شہید ہو گئے؟ کیسے پتا چلے؟ ویب سائٹ دیکھیں گے، نیوز دیکھیں گے، واٹس ایپ پہ جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ میڈیا کا کنٹرول ان کا کتنا سٹرونگ تھا کہ مولا علی جب شہید ہوتے ہیں، شام والوں سے پوچھا جاتا ہے کہاں شہید ہوئے، کہ نماز میں، تو پوچھتے تھے علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ ان کا میڈیا اتنا سٹرونگ تھا کہ علی جیسی شخصیت شام والے سوچتے تھے کہ علی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ میڈیا تھا ان کا۔ میڈیا اس زمانے میں کیا تھا؟ میڈیا منبر تھا، شاعر تھے، علماء تھے اور خاندانی قبیلوں کے سردار تھے جن کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام پہنچتے تھے۔ شاعر شاعری کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کا میڈیا تھا۔ میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ حکومت کے ہاتھ میں۔ پاور اتنا سٹرونگ ہے کہ کوئی افت نہیں کر سکتا۔ اب جنگ کہاں پر ہے؟ توجہ کیجئے گا، جنگ کہاں پر ہے؟ جنگ یہاں پر ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا نہیں، نبی نہیں، رسول نہیں، قرآن نہیں۔ پھر جب امام حسین کا قرآن جو ہے، امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پہ قرآن پڑھنے لگا تو ان کے لیے ثابت ہو گیا قرآن بھی ہے، نبی بھی ہے، امام کی عصمت بھی ہے، کیونکہ نیزے پہ قرآن کٹے ہوئے سروں نے جب پڑھا تو امام حسین کے سر نے ثابت ساری چیز کر دیا۔ اب پہلے مرحلے سے سٹیج سے باہر نکل گئی بات، اب دوسرے مرحلے میں بات آئی۔ دوسرے مرحلے میں یہ بات تھی کہ امام حسین شہید ہوئے ہیں، یہ بات لوگوں کو نہیں پتا چلنی چاہیے۔ امام حسین شہید ہوئے ہیں، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ سن 60 ہجری سے سن 145 ہجری تک، تقریباً یہ پیریڈ کے اندر 135 ہجری کے اندر تک کربلا ایک ملٹری چھاونی کی طرح تھی۔ ایسا نہیں تھا کربلا آزاد ہے جس کا دل چاہے قبر حسین پہ چلے جائے۔ پس دشمن کی ادھر اسٹریٹجی اور دشمن کا مقصد کیا تھا؟ دشمن کا مقصد تھا کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس بات کو ختم کر دیا جائے کہ حسین شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں توجہ کیجئے گا، اہل بیت کا کیا پیغام تھا، اہل بیت کا کیا مقصد تھا؟ اہل بیت کا مقصد یہ تھا
کہ نہ کہ صرف امام حسین شہید ہوئے ہیں بلکہ اس واقعے کو ایک مکتب اور ایک آئیڈیالوجی بنا دی جائے تاکہ 1400 سال کے بعد تک بھی اس کا اثر باقی رہے۔ کاش میں اس بات کو سمجھا پاؤں۔ دشمن چاہتا تھا کربلا ایک حادثہ، ایک واقعہ ہو گیا، ختم ہو گیا، بھول جاؤ۔ اہل بیت نے چاہا نہیں بھولیں گے نہیں، یہی معیار دے گا تا قیامت حق اور باطل کا۔ اہل بیت نے اس کو ایک آئیڈیالوجی میں تبدیل کرنا چاہا۔ آپ کے سامنے میں نے پورا ایک کانٹیکسٹ پیش کر دیا کہ اب تمام شاعر، تمام علماء، تمام گورنمنٹ کے چیک پوسٹ، ساری چیز ان کے پاس۔ امام کے پاس کیا ہے؟ امام تک و تنہا۔ امام نے جس چیز کا سہارا لیا وہ عزاداری ہے۔ امام نے کیا کیا؟ یہ گریہ ازاری کی۔ جب امام گریہ کرتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کیوں گریہ کر رہے ہو؟ امام کو موقع ملتا تھا بتانے کا کہ حسین شہید ہو گئے کربلا میں۔ جب یہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ حسین کربلا میں شہید ہوئے تو لوگ یہ پوچھیں گے کہ قتل ہوئے تو قتل کیا کس نے؟ تو یہ گریے کے ذریعے سے ظالموں کے چہروں سے نقاب اٹھ جاتا تھا۔ ام البنین حضرت عباس کی والدہ، ان کے پوتے تھے عبداللہ کو لے کے مدینہ کے چیک پوسٹ پہ جا کے گریہ کرتی تھی وہاں پر۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی گھر میں گریہ کر لیں۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت ام البنین وہاں جا کے مدینہ کے چیک پوسٹ پہ جا کے گریہ کرتی تھی اس لیے تاکہ مدینہ میں آنے والا ہر شخص اور مدینہ سے باہر جانے والا ہر شخص اس کے لیے واضح ہو جائے کہ حسین شہید ہوئے ہیں اور بنی امیہ نے شہید کیا ہے۔ یہ رونا، یہ گریہ وہی اہل بیت کے مقصد کو ہیلپ کرتا ہے۔ جب یہ رونا اور یہ گریہ اسی مقصد حسین سے وصل ہو جاتا ہے تو سماج میں انقلاب آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، گریے کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی گئی، لوگوں کو حق کے اہل بیت بتایا گیا۔ حضرت زینب میدان میں کھڑی ہیں، بازار میں کھڑی ہیں، دشمن کے دربار میں کھڑی ہیں، لیکن حق کی تبلیغ کر رہی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ حالات جتنے بھی سخت ہوں، یاد رکھو حق تمہارے ساتھ ہے، تو میدان چھوڑنا نہیں، دشمن کے میدان میں بھی ڈٹ کر حق کی بات کرنا۔ یہ کربلا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی گریے نے قوم کو زندہ کیا۔ اہل بیت نے تاکید کی، گریے کی، تاکید کی، گریے کی تاکید کی، زیارت کی تاکید کی۔ چھٹے امام کے فرسٹ ٹائم تھا کہ امام زیارت پہ گئے ہیں، وگرنہ زیارت پہ جانے نہیں دیتے تھے کربلا کو چھپانا چاہتے تھے، ایسے ویسے نہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے مجلس عزاداری، گریہ، وہ اس عظیم گورنمنٹ کے مقابلے میں امام سجاد کا معجزہ ہے، معجزہ۔ پورا گورنمنٹ سٹرکچر، حکومت، میڈیا، پاور، ملٹری، انفلوئنشل لوگ سب مل کے چاہتے تھے کہ حسین شہید ہو گئے، اس کو چھپا دیا جائے۔ یہی ذمہ داری ہوتی ہے خواص کی، توجہ کیجئے گا۔ وہ لوگ جو قوم کے ذمہ دار لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری عوام کی طرح نہیں ہوتی۔ مجھے مجلس پڑھنے کا موقع ملا، میں جو چاہا پڑھ کے چلا گیا۔ جس نے بلایا ہے، جس کا دل چاہا اس کو بلا لیا۔ جس
کے پاس بھی جس لیول پر پاور ہے حق کو ثابت کرنے کا، اگر نہیں کرے گا روز قیامت سوال کیا جائے گا. خواص جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے صحابی، عظیم صحابی ہیں جابر. اہل بیت کی جتنی عظیم مولا کائنات کی روایتیں ملے گی ان کے حق کی ولایت کی، وہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر جابر ایک راوی ضرور ملیں گے. جابر نے اہل بیت کے ذکر کو زندہ کیا، اسی لیے حدیث قدسی شروع جابر سے ہوتی ہے. کہتا ہے خدا تو نے میرے اہل بیت کے ذکر کو زندہ کیا، میں تیرے ذکر کو زندہ کروں گا. جابر بڑی شخصیت. جب امام حسین شہید ہوئے، جوانوں سنو کربلا کیا ہے، حسین ابن علی سے محبت کیا ہے. کربلا کیا ہے؟ کربلا چند رسم منانے کا نام نہیں ہے، رسمیں اہم ہیں لیکن کافی نہیں ہے. توجہ کیجئے، جابر بن عبداللہ انصاری اس ماحول میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ کربلا کی شہادت کے بعد کوشش کی گئی کہ وہاں پر کسی کو آنے نہ دیا جائے تاکہ قبر امام حسین کو چھپا دیا جائے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام حسین کہاں شہید ہے، کربلا کہاں ہے. اور اس کے پیچھے دنیا میں اتنی بڑی گورنمنٹ لگی ہوئی ہے. اس زمانے میں جابر بلند ہوتے ہیں، بڑی عمر ہے، بھویں جابر کی ایسی نیچے تک تھی. مدینہ سے کربلا کا سفر کرتے ہیں، مدینہ سے کربلا کا سفر کرتے ہیں جابر. توجہ کیجئے، کیوں کرتے ہیں جابر؟ کیوں کرتے ہیں؟ جابر جب دشمن چاہتا تھا کہ قبر حسین کو مٹا دیں، قبر حسین اور یاد حسین کو مٹا دیں، جابر نے اس زمانے میں فلسفہ زیارت کی نیو رکھی اور دنیا کو بتایا اگر قبر بھلا دیے تو مقصد بھی بھلا دو گے. جان کا خطرہ، عزت کا خطرہ، پاور کا خطرہ، ہر خطرے کو موڑ لے کے جابر پہنچتے ہیں کربلا. دشمن کیوں نہیں مارتا؟ کیونکہ ایک حسین کو شہید کر چکا تھا، جابر کو بھی شہید کرتا تو اور زیادہ سخت ہوتے حالات کنٹرول کرنے کے لیے. جابر گئے، جابر نے جا کے رسم زیارت کو زندہ کیا. عزیزان گرامی، یہ زیارت، یہ فلسفہ زیارت اس لیے تھا کیونکہ اہل بیت کے دشمن چاہتے تھے امام حسین کی قبر کو چھپا کے ان کے مقصد کو چھپایا جائے. آج دشمن کو پتا ہے کہ قبر کو چھپا نہیں سکتا، اس لیے مقصد پر حملہ کرتا ہے. تم عزاداری چاہے جتنی کرو، مقصد کی بات نہیں کرنا، مولانا سیاست کی بات نہیں کرنا. کیوں؟ اس زمانے میں بھی ظالموں کو اس منبر سے ڈر لگتا تھا جب یہ منبر حق بولے. آج کے ظالموں کو بھی اس منبر سے ڈر لگتا ہے جب یہ منبر حق بولے. نہیں یہ سب بات نہیں کرنا مولانا یہ سب بات مت کر. خوف. بس یہ عزاداری نے کیا کیا؟ وقت نکل گیا. یہ عزاداری نے کیا کیا؟ یہ عزاداری نے ایموشنز کو زندہ کیا، جذبات کو زندہ کیا. وہ جذبات جو اہل بیت کے لیے تھے، اس جذبات کو خطبہ زینب نے، خطبہ سجاد نے ڈائریکشن دی، قیام شروع ہوا. بنی امیہ کی حکومت گر گئی. میں یہاں تک بھی آج کی بات یہ والی میں یہاں تک روک دیتا ہوں. عزیزان گرامی، ہر زمانے میں قانون یہی ہے. زمانے میں قرآن اور اہل بیت نے جو قانون دیے ہیں یہ قانون نہیں بدلتے، لوگ بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، قانون وہی رہتا ہے. کل بھی عبداللہ ابن عمر تھا، آج بھی ہے. کل بھی یزید تھا، آج بھی ہے. یہ امام نے کہا نا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا.
کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیشہ حسین جیسے غلام موجود رہیں گے اور ان کے مقابل میں ٹرمپ جیسے یزید بھی موجود رہیں گے۔ بس کربلا یعنی کیا؟ کربلا یعنی وہ آئینہ ہے جس میں مجھے اپنے کردار کو دیکھنا ہے کہ میں آج کی کربلا میں کیا رول پلے کر رہا ہوں، میرا کیا کردار ہے آج کی کربلا۔ میں آج کچھ ہوں؟ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پڑھتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ایک سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مجھے یاد آ گیا ایک سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، مگر نہ میرے آخری تک میرے ہاتھ میں جو ایسے ہی گھومتا رہتا۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فیروز حیدر ابن اظہار حسین ابن خورشید حسین، لائبہ بیگم بنت محمد فصیح۔ آپشن نہیں تھا، جتنا ہو سکے میں سمیٹنے کی کوشش کر۔ کربلا نے معیار دے دیا، یہ معیار میرے اور آپ کے لیے سب سے پہلے ہے۔ شیطان ہمیں پہلے اس چیز میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ پہلے خود سے شروع کرے کہ میں آج حسین ابن علی کا سپاہی ہوں کہ نہیں، میں ہوں۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے، مکہ آئے، مکہ میں حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور امام حسین علیہ السلام ایک جگہ پہنچتے ہیں، تاریخ نے اس جگہ کا نام زبالہ رکھا۔ توجہ سے سنیے، جب امام وہاں پہنچتے ہیں تو امام کو خط ملتا ہے کہ مسلم شہید ہو، مسلم شہید۔ امام علیہ السلام جتنے ساتھی تھے، شام کا وقت تھا، خیمے میں جمع کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کل میرے ساتھ وہ چلے جو لقاء اللہ کے لیے تیار ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہے۔ یعنی کسی کو ایسا لگ رہا ہو کہ بھائی یہاں امام آئیں گے تو کچھ ملے گا، وہ پہلے سے سائڈ ہو گئے، لقاء اللہ کے لیے تیار ہو اور وہ میرے ساتھ چلے جو بذل کرنے تیار ہے اپنی مہجت کو۔ توجہ کیجئے، زیارت عاشورہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، آخر میں دعا کیا کرتے ہیں؟ خدایا ہمیں ان کے ساتھ شمار کر، کس کے؟ مع الحسین و اصحاب الحسین دون مہجت ہی، ہے نا؟ تو توجہ کیجئے، یہاں پر زیارت عاشورہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں جلدی، وقت کم ہے اس کے لیے، توجہ سے سنیے گا۔ لیکن کون حسین کے ساتھ چل سکتا ہے؟ پہلا، جس کے دل میں اللہ سے ملاقات کی تمنا موجود ہو۔ دو، توجہ کیجئے، اپنے مہجت کو حسین کی راہ میں بذل کر سکتا ہو، سیکریفائز کر سکتا ہو، قربان کر سکتا ہو۔ بذل کو میں نے اتنا ہی ایکسپلین کیا کیونکہ وقت نہیں اس کو کھولنے کا۔ بذل یعنی قربان کر دینا، اس کی ڈیٹیل ہے لیکن فی الحال یہیں پر۔ لیکن مہجت کسے کہتے؟ مولا حسین کی راہ میں کیا دینا ہے، تب مولا حسین کہیں گے کہ بھائی اب میرے ساتھی بن سکتے، میرے صحابی بن سکتے ہو۔ کسی جانور کو اگر کاٹ دیں، ذبح کریں تو اس کا خون بہتا ہے، جب خون بہتا ہے تو خون بہنے کے بعد مر جاتا ہے جانور، انسان بھی۔ لیکن جب پورا خون اس کے جسم سے بہہ جائے اور
اس کو 3 دن کے بعد اس کا سینہ کاٹا جائے اور اس کا دل نکالا جائے تو وہ دل میں کچھ قطرے خون کے 3-4 دن کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، کیونکہ یہ پیور خون ہے جو سورس سے نکلا ہے۔ اسے کہتے ہیں مہجت۔ حسین ابن علی کی راہ میں وہ چل سکتا ہے جو اپنے جگر کے خون کو، اپنے قلب کے خون کو، وہ خون جو موت کے بعد بھی دل میں ہے، وہ بھی حسین کی راہ میں دے سکتا۔ اس لیے شب عاشور ہر صحابی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں پہلے شہید ہوں۔ توجہ کیجئے کیسے، کہاں کربلا ہے اور کربلا کیا معیار دیتی ہے، کتنی بلندی پہ لے جاتی ہے انسان کو۔ سعید بزرگ ہیں، امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، سعید پہ تیر چل رہی ہے، کھڑے نہیں رہ پا رہے ہیں سعید۔ دوسرے صحابی بھی تھے، وہ کھڑے تھے، سعید نہیں کھڑے رہ پا رہے تھے۔ جیسے امام نے کہا اللہ اکبر، نماز ختم ہوئی، سعید زمین پر گر گئے۔ توجہ، سعید زمین پر گرے۔ جب سعید زمین پر گرے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ میری ممی ایک بار مجلس دیکھ رہی تھی، مجلس دیکھتے دیکھتے بولتی رومال نہیں تھا بیٹا تیرے پاس، بھول جاتے ہیں آتے آتے۔ توجہ کیجیے، سعید، آپ، میں کیسے میں اس کو پیش کروں، صرف آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، میں کوشش کر سکتا ہوں۔ کربلا کا ماحول ہے، حسین نماز پڑھ رہے ہیں، ایک سعید بوڑھا آدمی ہے، آخری لمحے تک کھڑا ہے تاکہ حسین پہ تیر نہ لگے، تیر مجھ پہ لگے۔ کب تک سعید کھڑے ہیں؟ کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک حسین کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ جب گرے، توجہ، امام حسین نے سعید کو اپنے سر پہ لٹایا، سعید نے آنکھیں کھولی، امام کو دیکھا۔ کاش ہم سب کو ایسی موت ملے، زانو امام کا ہو اور ہماری شہادت ہو۔ سعید نے امام سے کیا پوچھا جانتے ہیں؟ سعید نے نہیں پوچھا جنت ملے گی، سعید نے پوچھا ارضیت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ کب پوچھ رہے ہیں سعید؟ اپنے جگر کے خون کا آخری قطرہ حسین پر دینے کے بعد حسین سعید پوچھ رہے مولا آپ راضی ہو یا نہیں راضی ہو؟ یہ کربلا، یہ بینچ مارک ہے۔ حق و باطل کی جب بھی لڑائی ہوگی، یہی قوم جیتے گی جس کے اندر یہ کردار، یہ ویلیو، یہ اقدار باقی ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا جس دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک کربلا والی اور ایک غیر کربلا والی۔ توجہ کیجئے، میں آپ کے سامنے مثالیں دوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ آج یہ لوگ جو راہ پہ چل رہے ہیں، یہ لوگ وہی راہ پہ چل رہے ہیں جو کربلا کی راہ ہے۔ اب ہندوستان کے مومنین کو، مسلمانوں کو بھی وہی راستہ اپنانا پڑے گا جو کربلا کا راستہ ہے، اسی میں عزت ملے گی۔ توجہ کیجیے، ایک ایک کر کے بیان کروں۔ یمن، رسول نے کہا کہ آخری زمانے میں یمنیوں کا ایمان بہت بلند ہوگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بلند ہے۔ کوئی قوم ہے وہاں پر بم گر رہا ہے، یہاں پہ لبیک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، وہ یمن ہے۔ یمن کے ایک وزیر سے، ایک منسٹر سے پوچھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا ٹرمپ سے؟
سپر پاور ہے؟ اس نے ایک جواب میں کہا کہ پہلے تو وہ سپر پاور نہیں ہے، اللہ سپر پاور ہے۔ ایمان دیکھیں عزیزان گرامی، میں بالکل اطمینان سے کہہ رہا ہوں، میں کسی کو چڑھاتا نہیں ہوں مجلسوں میں، اور نہ میرا طریقہ ہے، نہ اہل بیت کا طریقہ ہے، لیکن میں بالکل اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ ایکچولی پوری دنیا میں اس وقت موضوع توحید کا ہے۔ یہ جو شرک 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 کہتے تھے، ان میں کسی کے اندر توحید نہیں ہے، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خدا کے سامنے سر جھکا دیا، اب کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یہ جو احکام میں شرک ڈھونڈ رہے تھے، طاغوت کے سامنے سجدے کو شرک نہیں مانتے۔ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، تب تو توحید ہے۔ ان کی مشکل یہ ہے کہ یہ خدا سے نہیں ڈرتے، امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ توحید کے فقدان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ مشکل توحید کی ہے، اصل توحید نہیں ہے۔ خدا نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ نے کہا تم خدا کی دین کی نصرت کرو، خدا مدد کرے گا۔ کہتے نہیں کیسے امریکہ سے لڑیں گے، وہ سپر پاور ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ دشمن کے پاس کیا تھا؟ خدا نے فرشتوں کو نازل کیا۔ ایمان ہے تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ تم خدا کے دین کے لیے کھڑے ہو تو خدا فرشتے بھی بھیجے گا۔ ایمان ہے۔ وہاں مشکل توحید کی ہے، خدا کی مدد پہ یقین نہیں ہے اور دشمن کی طاقت پہ یقین ہے، خود کے ایمان پہ یقین نہیں ہے۔ یہ توحید کی کمی ہے امت مسلمہ میں۔ یمن میں اس نے کہا کہ ہم نہیں ڈرتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے کہ روز قیامت خدا پوچھے گا تمہارے سامنے 20,000 30,000 بچے مار دیے گئے، تم کیا کر رہے تھے؟ میں جواب نہیں دے پاؤں گا، مجھے اس دن سے ڈر ہے، یہ ٹرمپ کے بم سے ڈر نہیں ہے۔ یمن، اس طرف چلے لبنان میں ایک بم گرتا ہے۔ جب وہ بم گرتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، کار چلا رہی ہوتی ہے، اس کی 3 چھوٹی بیٹیاں شہید ہو جاتی ہیں، 3 چھوٹی بیٹیاں شہید ہو جاتی ہیں، ماں بھی شہید ہو جاتی ہے۔ اس کا یوٹیوب ٹویٹر پر ویڈیو ہے اس کا۔ اس سے پوچھا کیسا محسوس کر رہی ہے؟ خدا میرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر میں شہادت کے دروازوں کو کھول دیا۔ ایمان، یہ کربلا ہے۔ شب عاشور مائیں بچوں کو تیار کر رہی تھی، بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل امام کو نصرت کی ضرورت پڑے اور تم مدد نہ کر سکو۔ مائیں وہ ہیں، کربلائی مائیں وہ ہیں جو بچوں کی تربیت ایسے کرتی ہیں۔ ایک دوسری عورت ہے، وقت کم ہے اس لیے جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں۔ اس کے شوہر کی آنکھیں چلی گئیں، منہ زخمی، ہاتھ زخمی، آئی سی یو کے باہر کھڑی ہے۔ رپورٹر پوچھتی ہے کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کہتی خدا کا شکر ہے۔ کربلا عزیزان گرامی وہ مرحلے پہ نہیں پہنچاتا کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ کربلا اس مرحلے پہ پہنچاتا ہے کہ ہمارا بچہ کہتا ہوا نظر آئے کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہ کربلا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر شہید ہو جائے، میرے بچے شہید ہو جائیں، میرے ماں باپ شہید ہو جائیں، میرا سب کچھ شہید ہو جائے، جب تک سید حسن نصر اللہ زندہ تھے کہتے ہیں کہ سید کی جان بچ جائے بس۔ یہ ایمان۔ پوچھی وہ عورت نے تمہیں یہ کہاں سے ملا اتنا جذبہ؟ کہتی حضرت زینب سے ملا۔ مارائی تو اللہ جمیلہ، حضرت زینب اس حالت میں ہے کہ اس طریقے سے بندھی ہوئی ہے، دشمن میدان میں ہے، دشمن دربار میں ہے، ظالم ذلیل کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھو خدا نے کس طریقے سے تمہیں ذلیل کیا۔ حضرت زینب پلٹ کے کہتی ہیں مرائی تو اللہ جمیلہ، میں نے خدا کے حسن کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔
کربلا یعنی شہادتوں میں خدا کے حسن کو تلاش کرنا. مولانا ہمارے بڑے شہید ہو گئے، بڑی قربانیاں ہو گئی، بڑا نقصان ہو گیا. عزیزان گرامی، شہادت کبھی نقصان نہیں ہوتا، قیمت ہوتی ہے. اور یہ شہادتیں وہ قیمت ہیں جو ہم دے رہے ہیں. قیمت کس لیے؟ ظہور امام مہدی کے لیے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے. دنیا میں حسینیت کا، کربلا کا معیار اس وقت اتنا ہائی ہے کہ ہمیں اس معیار پر آنا ہوگا. فلسطین میں لوگ کہتے ہیں ناصبی ہیں، ناصبی ہیں. فلسطین میں یحییٰ سنوار شہید ہو گئے. یحییٰ سنوار کا ویڈیو ہے جہاں پر یحییٰ سنوار جو ان کے ہیڈ ہیں شہید ہوئے، ان کا ویڈیو ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سے یہ سنا ہے، یہ سیکھا ہے. ناصبی لوگ مولا علی سے سیکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں مولا علی کا منبر سے. کہتا ہے مولا علی نے مجھے بتایا ہے، نہج البلاغہ میں ہے، کہ انسان کی زندگی 2 دن کی ہے. زندگی میں کتنے دن ہیں؟ 2. ایک دن وہ ہے جس دن تمہیں موت آنے والی ہے، دوسرا دن وہ ہے جس دن تمہیں موت نہیں آنے والی. جس دن تمہیں موت آنے والی ہے پوری دنیا مل کر بھی روکے تو تمہاری موت کو روک نہیں سکتی، اور جس دن تمہیں موت نہیں آنے والی پوری دنیا مل کے بھی مارنا چاہے تو تمہیں مار. مولا علی سے سیکھا. کاش ہم بھی یہ سیکھ جائیں مولا علی سے، جب وہ کہتے ہیں مار دیں گے مار دیں گے. امام خمینی نے کہا کس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو؟ جیل میں ڈال دو گے تو ہم سید سجاد کے ماننے والے ہیں، بھوکا رکھو گے تو ہم رمضان والے ہیں، مار دو گے تو ہم کربلا والے ہیں. کس چیز سے ڈریں؟ لبنان میں جو معیار ہے کربلا کا اس وقت، مائیں بچوں کو لے کے میدان میں کھڑی ہیں، سید حسن نصر اللہ کی تدفین ہو رہی ہے، اوپر سے دشمن کے ہیلی کاپٹرز اور پلینز اور فائٹر جیٹ چل رہے ہیں. کوفہ والے جب سنے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر آنے والا ہے بھاگ گئے تھے. یہ اوپر فائٹر جیٹ دیکھ رہے ہیں لیکن حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ. ایمان. آج عزیزان گرامی، کربلا نے قوموں کی سطح کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ قوموں کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں ظہور تک پہنچے تو اس سطح کو اپنی قوم میں لانا ہوگا. نائجیریا چلیں، وہ تو تازے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی امام حسین کو پہچانا ہے. نہ بچوں نے عزاداری کی، نہ باپ نے، نہ دادا نے. ہندوستان میں جس شہر میں جاؤ، جس محلے میں جاؤ، مولانا یہ 140 سال پرانا ہے، یہ 200 سال پرانا ہے، یہ 300 سال پرانا ہے. یہ سوال نہیں ہے کہ پرانا کتنا ہے، یہ بتاؤ کہ مقصد حسین پہ باقی کتنا ہے. مقصد حسین پہ کتنا باقی. نائجیریا میں تازے شیعہ ہیں، 4 جوان بیٹے ایک ساتھ شہید ہوئے. 4 جوان بیٹے. شیخ زکزکی کے 7 جوان بیٹے تھے، 6 شہید ہو گئے، 1 زندہ. جوانی کیا لگا. میرے دوست اس وقت نائجیریا میں تھے، ڈاکیومنٹری بنانے گئے تھے. انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب شیخ زکزکی کے 4 بچوں کے لاشیں آئے تو ان کی بیوی کا نام زینب ہے، وہ بیٹھی تھی قرآن پڑھ رہی تھی. جیسے ہی لاشیں آئے تو سب رونا شروع کر دیا. سب نے، جوان کا لاشا آ رہا. ڈانٹ کے کہتی ہے کوئی روئے گا نہیں، میں نے اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کر دیا. یہ کربلا. فلسطین، ایک شہید ہے فلسطین کا، شہید نہیں ہے، زندہ ہے، عبداللہ نام ہے، اس کے گھر پہ بم گرتا ہے. جب اس کے گھر پہ بم گرتا ہے
تو سارے شہید ہو جاتے ہیں، اس کی بیٹی اس کی گود میں ہوتی ہے، اس کی بیٹی گود میں ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں زندہ ہے مر گئی، 3 دن تک بیٹی زندہ مر جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا، اس کو بھی لوگوں کو لگتا ہے یہ بھی مر گیا، لیکن نہیں مرا۔ کچھ دن کے بعد یہ کربلا میں زائرین کے پیر دباتے ہوئے نظر آیا، اسے حسین نے بچا لیا تھا۔ یہ کربلا پر 1000 سے زیادہ غازہ سے لوگ اربعین میں آئے تھے خدمت کرنے کے لیے، زواروں کی، یہ ناصبی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ میرا ایک دوست اس سے ملا، عبداللہ سے، میرے دوست نے پوچھا، عبداللہ اتنی شہادتیں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے، تمہیں مایوسی نہیں ہوتی؟ پہلے اس نے اوائڈ کیا سوال کو، لیکن بعد میں اس نے کہا، دیکھو میں تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جب تک ہم نے، غازہ والوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جب تک ہم زندہ تھے تو ہماری زندگی نے قوموں کو اور امت کو بیدار نہیں کیا، ہماری قوم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ حسین ابن علی کے راہ پہ چلتے ہوئے ہم سب شہید ہو جائیں، شاید ہمارے خون سے امت مسلمہ بیدار ہو جائے۔ ایک سنی کہلائے، ایک سنی شہید فلسطین کا خط لکھ کے کہتا ہے اپنی وصیت میں کہ میں حسین ابن علی کے راستے پہ چلتے ہوئے شہید ہو رہا ہوں، میں نے اپنا کام کر دیا، اب تم زینب کبریٰ کی طرح حق کا بیان کر کے میرے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ۔ عزیزان گرامی، وہ باتیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی تھیں آج کی دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مائیں بچوں کو لے کے میدان میں موجود ہیں، 1 شہید، 2 شہید، 3 شہید، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج امت مسلمہ کے پاس 2 آپشن ہیں، وہی 2 آپشن جو امام حسین کے پاس تھا۔ جب بیعت کی ڈیمانڈ ہوئی تو کیا کہا؟ قد رکض بین اثنتین بین الظل وظل وحیات من الظل۔ دنیا میں 2 قومیں ہیں، یمن میں، ایران میں، لبنان میں، فلسطین میں، حیات من الظل کے نعرے لگ رہے ہیں تو وہ زندہ ہیں، اور جہاں نعرے نہیں لگ رہے وہ قوم زندہ نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے اس کو سمجھانے میں۔ عزیزان گرامی، آج سید حسن نصر اللہ کے پاس کیا آپشن تھا؟ ان کو کہا گیا زاہیہ میں رہ رہے ہو، یہ حزب اللہ کا علاقہ ہے، یہاں بم گرے گا ضرور، آپ چلے جاؤ۔ کہا میں چلا جاؤں میرے لوگ مر جائیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میں زاہیہ میں رہوں گا۔ معیار دیکھیں، معیار، انسانیت دیکھیں، موریلٹی دیکھیں، اخلاق دیکھیں، کہاں ہے دنیا میں؟ کسی کے پاس ہے تو لائے، رہبر تو بہت دور ہے، سید حسن نصر اللہ جیسا ہی لا کے بتا دے، ہے کسی کے پاس؟ سید حسن نصر اللہ سے پوچھا کیوں نہیں ہٹے تو کیا کہا؟ کہا اس لیے نہیں ہٹا کیونکہ میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ آج نبی کریم ہوتے، آج حضرت محمد ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ کہتے 20,000 لوگ مر رہے ہیں، مرنے دو، ہمیں کیا کرنا ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، ہونے دو، ہمیں اپنی نماز پڑھنا ہے، عزاداری کرنا ہے، بس۔ نبی ہوتے تو کہتے مجھے نماز پڑھنے دو یا قیام کرتے، کیونکہ میرا نبی قیام کرتا اس لیے نبی کی سیرت پہ چلتے ہوئے میں نے بھی قیام کیا ہے، اور اسی نبی اور حسین کی سیرت پہ چلتے ہوئے شہادت کو قبول کیا۔ یہی راستہ، یہی آپشن تمام عرب بادشاہوں کے لیے ہے، ٹرکی کے لیے ہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اللہ سے نہیں ڈرتے، شیطان سے ڈرتے ہیں، توحید نہیں ہے اور اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ نہیں۔ توحید سیکھنی ہے تو شیعوں کے پاس آئیں، توحید سیکھنی ہے تو علی ابن ابی طالب کے پاس آئیں۔ آج تک توحید کے نام پر لولی پاپ دی جا رہی تھی، حقیقی توحید سیکھنا ہے تو در علی پہ آئیں۔ بس عزیزان گرامی، 2 آپشنز تھے۔ آج دنیا نے پہچان لیا کہ 2 ہی آپشن ہیں،
ٹرمپ نے آ کے کیا کہا ملعون نے؟ کمپلیٹ سرنڈر، یعنی بیعت کر لو۔ یزید نے بھی یہی غلطی کی تھی، کہا تھا بیعت کر دو، یزید کی نسلیں تباہ ہو گئیں۔ ٹرمپ نے بھی یہی غلطی کی ہے، کہا بیعت کر لو، ٹرمپ کی بھی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، جب بیعت کا سوال آتا ہے تو دو راستے ہوتے ہیں، ایک ذلت کا، ایک عزت کا۔ ذلت یعنی ظالم کے سامنے تسلیم ہو جانا، عزت یعنی آخری لمحے تک کھڑے رہنا۔ ایران نے میزائل ماری، پوری دنیا خوش ہوئی، مسلمان خوش ہوئے، غیر مسلمان خوش ہوئے کہ پہلی بار دیکھا کہ گلی کے گنڈے کو کسی نے کھینچ کے تماشا مارا۔ تو ایران تھا، ایران نے انسانیت کو خوشحال کیا ہے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے یا ایران اور امریکہ کی جنگ ہے۔ عزیزان گرامی، ایک طرف ایران تھا اور ایک طرف پوری دنیا تھی، پورا یورپ، پورا عراق، پورا امریکہ، اور تمام ان کے غلام پورے جو مڈل ایسٹ کے اندر ہے، سب نے مل کے حملہ کیا تھا۔ یہ مجھے کہہ لینے دیں کہ ایک زمانے میں رسول نے جب جنگ کی تھی تو کہا تھا ایک طرف کل ایمان ہے، دوسری طرف کل کفر ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک طرف کل ایمان والے تھے، ایک طرف کل کفر والے تھے، اور ادھر کیونکہ علی والے تھے تو سید حسن نصر اللہ کا جملہ یاد آ گیا، کہا کہ اب تک تمہاری جنگ ایسے ویسوں کے ساتھ ہوئی تھی، پہلی بار تمہاری علی کی اولادوں سے جنگ ہو رہی ہے، تمہیں خیبر یاد نہ دلا دیا تو کوئی بات ہے۔ عزیزان گرامی، آج یہی معیار ہے، حق و باطل۔ اور یہ جو عزت ایران کو ملی ہے، دو وجہ سے ملی۔ آخری بات، ایک ایمان، ایمان، شہادت سے نہیں ڈرنا۔ آپ میں نے سنے، غور کریں، جب ایران کے وقت نہیں ابھی اس کو پھیلانے کا، لیکن خلاصے میں بیان کر رہا ہوں، جب ایران کے کمانڈرز مارے گئے، ٹاپ لیول کے اور نیوکلیئر سائنٹسٹ، تو موساد نے ایک ویڈیو ریلیز کیا۔ اس ویڈیو میں موساد کہتا ہے کہ ہم نے بچے ہوئے تقریباً جتنے کمانڈرز تھے ان کو فون کیا، اور فون کر کے کہا کہ تم ایک کام کرو، ایران چھوڑ کے بھاگ جاؤ، ہم نے ان کو مار دیا ہے، اگلا تمہارا نمبر ہے، تم بھاگ جاؤ، اور یہ کہہ دو کہ میں حکومت کے ساتھ نہیں ہوں۔ نیچرل سی بات ہے، دنیا کا کوئی کمانڈر ہوتا، سب مر گئے، ڈر جاتا، یہ علی والا تھا، حسین والا تھا، رونگ نمبر لگ گیا۔ جتنے کمانڈرز کو کال کیے تھے، ایک بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا۔ عزیزان گرامی، ایمان کا لیول چینج ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ اگر ہم اس ایمان، اس کربلا، اس ویلیو سسٹمز کے پیچھے رہ گئے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ دنیا بہت تیزی سے کربلا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کوئی نہیں ہٹا۔ ایمان، آیت اللہ خامنہئی بار بار کہتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم۔ ایمان یعنی کیا؟ میں اس کو، وقت نہیں ہے، دل کر رہا ہے میرا بیان کرنے کا، لیکن گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں بار بار، توجہ کیجئے۔ جب موسیٰ چلے ہیں، موسیٰ کے پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، آگے دریائے نیل، کلیئر ہے؟ یہاں پر دریا ہے، پیچھے فرعون ہے۔ ایمان یعنی کہ اس پوزیشن میں بھی اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھنا، اس پوزیشن پر بھی اللہ کی نصرت کی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اس کا موسیٰ کو پتہ نہیں تھا راستہ بنے گا۔ اگر پتہ ہوتا تو موسیٰ کا کمال کیا تھا؟ موسیٰ کو خدا نے کہا پیر رکھ دو۔ پیر رکھنا تمہارا کام، راستہ بنانا خدا کا کام۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے توحید۔ یہ ایمان ہے، یہ ایران کے پاس ہے جو کسی کے پاس نہیں۔
کیوں؟ ان کے پاس ہے جو غازہ ہے، یمن ہے ان کے پاس ہے، ایران کی ان کے ساتھ جو کامن چیز ہے وہ ایمان ہے، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ رکھنا، ظالم سے نہ ڈرنا، شہادت سے نہ ڈرنا، موت سے نہ ڈرنا، یہ ویلیو سسٹم ہے۔ دوسرا ان کے پاس جو ہے وہ علم ہے، اور بھی چیزیں۔ میں پھر صرف آخری پیغام جوانوں کو یہ دے کے، عزیزان گرامی، جس قوم کے پاس علم نہیں ہو، طاقت نہیں ہو، وہ قوم کو کچل دیا جاتا ہے، مسل دیا جاتا ہے۔ ایران نے آخری جو میزائل ماری ہے، 3 میزائل ماری ہے، تینوں کے تینوں جگہ پہ لگی ہیں، اور ایسی لگی ہیں کہ وہ اسرائیل کو مجبور کر دی کہ اسرائیل سیز فائر کرے۔ کہاں سے آئی میزائل؟ ایران میں مولانا لوگ نے تعویذ دیے تھے پروفیسر لوگ کو، سارے پروفیسر ایک میدان میں گئے، تعویذ پہنے اور سو گئے، اور صبح اٹھے تو سب نیوکلیئر سائنٹسٹ بن گئے۔ کہا کہ انجینئر کی بھی ضرورت ہے، آؤ 1000 بچوں کو جمع کرو، تعویذ دو، رات کو تعویذ پہنے، صبح اٹھے تو سب انجینئر بن گئے۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ خدا نے جو دنیا بنائی ہے وہ کس کی دنیا بنائی ہے؟ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا بنائی ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے تم محنت کرو گے تو میں دوں گا، محنت نہیں کرو گے تو 30 سال محنت کی، پہلے تو رہبر ایسا ملا جو بابصیرت تھا، جو جانتا تھا کہ ایک دن خیبر ہونے والی ہے، ذوالفقار کا ہونا ضروری ہے۔ اور رہبر نے کہا، یہ بھی سب کہتے ہیں نیوکلیئر بوم بنا دو، ارے عزیزان گرامی، رہبر نے کہا ہمارے جوان نیوکلیئر بوم سے زیادہ خطرناک ہے۔ جوان، ایمان والے جوان، وہ جوان جو علم کے میدان میں وہاں پہنچ جائیں جہاں دشمن ان کے علم کی وجہ سے ان کے اندر اتنی قدرت نہ ہو کہ اونچی نگاہیں کر کے تمہیں دیکھ سکے۔ جب ایران میں 13 جولائی کو ان لوگوں نے ہیک کر لیا تھا پورا سسٹم، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم، اور ان کے جاسوسوں نے ہی کیا تھا، ایرانی جاسوسوں نے ان کا خود کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہیک کر دیا تھا۔ ان کے پاس شام کو 7 بجے تک ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں تھا۔ ایک جوان، صرف ایک جوان نے اپنے علم کی بنیاد پر پورے ایئر ڈیفنس سسٹم کو دوبارہ ہیک کر کے ایران کے کنٹرول میں لے آیا۔ سبحان اللہ۔ مولانا مجھے ایران بھیج دو، مجھے ایران بھیج دو، کیا ہو تم جو تمہیں ایران بھیج دیں؟ یہاں رہ کے اسرائیل سے جنگ نہیں کر سکتے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نہیں کر سکتے، سائبر سیکیورٹی سے نہیں کر سکتے۔ آج دنیا تو گلوبل دنیا ہے نا، اکنامک جنگ نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، جب تک علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھو گے، جب تک مولا علی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں دنیا جنگل کی طرح ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہے۔ یہاں پر ہر بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھانے کے فراق میں ہے۔ جب تک چھوٹے جانور بنے رہو گے، بڑے جانور نگاہیں تمہارے اوپر ڈالے رہیں گے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا طاقتور بنو، دشمن، قرآن کہتا ہے دشمن کے دل میں رعب پیدا کرو۔ پلیز ایکسکیوز می، تھینک یو سر، نہیں ہم لوگ ٹیررسٹ لوگ نہیں ہیں، وہ تو ویسے ہیں، ہم لوگ تو اچھے لوگ ہیں۔ یہ تمہارے خوف کی علامت ہے۔ کھل کے کہو ٹیررسٹ کون ہے؟ امریکہ ٹیررسٹ ہے، اسرائیل ٹیررسٹ ہے، اور ان کے دنیا میں جتنے غلام ہیں سب ٹیررسٹ ہیں۔ یہ ہے ایمان پہلی چیز۔ دوسرا علم۔ مولا علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں، مولا علی کا ایک حدیث ہے، بس یہ آخری حدیث، مولا علی کہتے ہیں العلم سلطان، علم طاقت ہے، من وجدہ سال بہ، جس نے علم حاصل کیا وہ طاقتور بنے گا، ومن لم یجد، جس نے علم حاصل نہیں کیا سیل علیہ، دوسرے اس پر غالب ہوں گے۔
مولا علی کہتے ہیں دو راستے ہیں، علم تمہارے پاس ہے تو تم غالب، علم تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہارے اوپر دشمن غالب، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مولانا میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں، امام کا سپاہی بننا چاہتے ہو تو پہلے علم کے میدان میں ثابت کرو کہ تم اپنے اندر لیاقت پیدا کر رہے ہو کہ تم امام کے سپاہی بن سکتے ہو۔ شب عاشور میں نافع بن ہلال امام کے پاس آتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ چلے جاؤ، نافع کہتے ہیں مولا یہ تلوار دیکھ رہے ہو، 2 سال سے تیار کی ہے کہ ایک دن آپ کے لیے یہ تلوار کام آئے گی۔ آیا جوانوں نے علم کو اس طریقے سے دھار دیا ہے کہ کل اگر آغا خامنائی کہے کہ آ جاؤ میدان میں تو علم کے میدان میں دنیا بھر میں علی کے سپاہی اتنے موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، جنگ شروع نہیں ہوگی، جنگ شروع ہے۔ آج سپاہی بنو گے تو کل امام آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام آئیں گے پھر میں سپاہی بنوں گا، میں آج سپاہی بنوں گا تو کل امام آئیں گے۔ عزیزان خصوصاً میرے جوانوں، میری بہنوں، خواتین، علم کے میدان میں آگے بڑھو، خصوصاً وہ علم جو آپ کو قدرت دیتا ہو۔ العلم سلطان، یہ جاب کرتے ہیں سافٹ ویئر کمپنی میں جا کے 50,000 60,000 1 لاکھ روپیہ سیلری ہوتی ہے، لیکن کوئی قوت و قدرت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ علم کے میدان میں جائیں جو آپ کو قوت و قدرت دے، ایسے علم کو حاصل کریں جس علم سے باطل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو سروسز ہو، چاہے وہ جسٹس کے سسٹمز ہو، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، چاہے سائبر سیکیورٹی ہو، ہر وہ علم جس علم کے ذریعے سے تم حق کے لیے اور باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو، اس کے لیے اولویت ہے۔ عزیزان گرامی، مولا علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے آنکھ بند کر لی اور تم سو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن بھی سو گیا، دشمن جاگا ہے، دشمن کام کر رہا ہے۔ آج جوانوں کو انی سلم لمن سالمکم انی حرب لمن حاربکم کی منزل پہ پہنچنا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں لڑوں گا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مولا میں کنٹینیوس پوری زندگی میری حالت جنگ میں ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے ظالموں سے مقابلہ، یہ میری پوری زندگی کا مقصد ہے۔ حرب لمن حاربکم، حرب استعمال کیا، کنٹینیوس جنگ میں نہج البلاغہ۔ مولا علی دعائے کمیل میں کہتے ہیں مولا آخری دعا کرتے ہیں مولا میری زندگی کو ایسی بنا دے کہ میری پوری زندگی مسلسل ایک چین بن جائے تیری خدمت کے لیے۔ عزیزان گرامی، میرے جوانوں، خدا کا دین تمہیں پکار رہا ہے، حسین ابن علی تمہیں پکار رہے ہیں۔ جب حسین نے کہا تھا نا مہجت دے دو، تو اس خیمے میں جو میرے ساتھ تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین نے خیمے میں سب کو بلایا اور کہا کہ میرے ساتھ وہ چلے گا جو لقاء اللہ کے لیے تیار ہوگا اور اپنی مہجت کو دینے کے لیے تیار ہوگا، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ میرے ساتھ چلے۔ امام حسین نے یہ کہا اور امام حسین چلے گئے اور کہا کل صبح کے بعد، نماز صبح کے بعد میں چلوں گا، حرکت کروں گا۔ علماء کہتے ہیں 300 لوگ تھے، 300۔ جب امام صبح نکلے ہیں تو 300 میں سے 50 رہ گئے، 250 سوئے رہے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ وہ تھے جو امام حسین کا ساتھ دیے، راستہ میں ساتھ چلے، مکہ ساتھ گئے۔ مکہ میں امام نے کہا حج مت کرو، تو ان کا اتنا ایمان تھا کہ حج نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں حج کر کے آتا ہوں، امام کے ساتھ حج چھوڑ دیا۔ لیکن جب امام نے کہا کہ اللہ کی لقاء کے لیے چلو، اللہ سے ملاقات کے لیے چلو، تو ان لوگوں نے زندگیوں کو تھام لیا، حسین کو چھوڑ دیا۔ اپنی نفسوں کو ایسے تیار کریں کہ جب وہ زندگی میں مرحلے آئیں تو آپ اور میں خدا نخواستہ حسین کا ساتھ چھوڑ کے دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں۔
چھوڑ دیا لوگوں نے عزیزان گرامی، کوفہ والوں نے خط لکھا، چھوڑ دیا حسین کا ساتھ۔ جب تک حسین کے ساتھ دنیا بھی مل رہی تھی تب تک ٹھیک تھا، لیکن حسین کے ساتھ دنیا دینی پڑے تو حسین کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ متعدد ہوا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اسی لیے کربلا والے اتنی مشکلوں کا سامنا اٹھاتے۔ ارباب اعضاء، آج سید سجاد کے مصائب پڑھیں، وقت کافی ہو گیا، تھوڑا سا مصائب پڑھوں گا۔ شرط تصور کی ہے، خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ جب لوگ اربعین میں کربلا جاتے ہیں تو جو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب 90 کلومیٹر لوگ چلتے ہیں اور کربلا کے نزدیک پہنچتے ہیں تو لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے ایسا ایک قدم آگے نہیں رکھا جاتا۔ لوگ، میں نے دیکھا ہے، لوگ ایسا 4 قدم چلتے ہیں پھر یا حسین بول کے بیٹھ جاتے ہیں، پیروں پہ چھالے ہوتے، راستے میں چلا نہیں جاتا، بس آخری کسی طریقے سے یا حسین کہہ کے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 90 کلومیٹر کا سفر ہے، سید سجاد 950 کلومیٹر چلے۔ اس راستے میں جب سید سجاد چل رہے تھے تو اگر رکنا چاہتے تھے تو رکنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، مارا جاتا تھا۔ جو لوگ کربلا جاتے ہیں، چلتے ہیں، لوگ ان کے پیر دباتے ہیں، آئیے پانی پیجیے، آئیے پانی پیجیے۔ یہاں پر حال یہ ہے کہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، گلے میں توق ہے۔ بس ارباب ایسا ایک مصائب کا جملہ، ایک مصائب کی بات، پھر آپ کی زحمت تمام۔ توجہ کیجئے، کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا میں اور سید سجاد میں کچھ شباہتیں ملتی ہیں۔ پہلی شباہت یہ ہے کہ دونوں بہت رویا کرتے تھے۔ جب بی بی رویا کرتی تھی تو لوگ کہتے تھے یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ ایک درخت تھا جس کے نیچے بی بی رویا کرتی تھی، ارے ملعونوں نے آ کے اس درخت کو کاٹ دیا تاکہ فاطمہ کو اذیت۔ سید سجاد جب مدینہ میں آئے، جب بھی پانی دیکھا حسین کو یاد کر کے روئے۔ جب گوسپند کو دیکھا تو بار بار پوچھا کرتے تھے پانی تو پلا دیا ہے نا میرے بابا کو، پیاس کی حالت میں ذب کیا گیا۔ ارباب اعضاء، بس ایک اور شباہت یہ ہے کہ بی بی زہرا کو جب مولا علی علیہ السلام بی بی کی شہادت کے بعد حسن حسین زینب ام کلثوم کو کہتے ہیں دیکھو آواز نہ کرنا، کسی کو پتہ نہ چل جائے، ان کو چپ بٹھا رہے ہیں، لیکن وہ منزل آئی کہ غسل دیتے۔ علی نے چیخ ماری، یا فاطمہ کیا کیا غم چھپائے ہیں۔ علی سے صبر نہ ہوا۔ علماء کہتے ہیں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام جب غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے ایک بار چیخ مار کے روئے، بابا بابا کربلا کو 35 سال ہو گئے، بدن پر زخم ابھی بھی تازہ ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالمین کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ امریکہ کو نیست و نابود کر دے،
یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے جوانوں کو علم کے میدان میں ترقی عطا فرما، ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔